السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی بابر کلاس شپ کے لیے ورٹیکل لانچ سسٹم کی ٹیسٹنگ کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی سب مرین اپ گریڈز کے بعد فلیٹ میں شمولیت، چین اور بنگلہ دیش میں دفاعی تعاون، ایران کی جوہری سائنسدان فخری زادہ کے حوالے سے تصدیق، سوڈان کے اندرونی انتشار کو لے کر ایتھوپیا کے حملے کی خبروں کو تفصیلاً ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک سورسز کا کہنا ہے کہ پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی بابر کلاس کارویٹ سے متعلق نئے ورٹیکل لانچ سسٹم کی ٹیسٹنگ اگلے سال شروع کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ پاک نیوی کی طرف سے یورپین کنسورشیم MBDA کے تیار کردہ البیٹراس سرفیس ٹو ایئر میزائل کے منتخب کیے جانے کی وجہ سے پاک نیوی کی طرف سے آرڈر کی جانے والی چاروں ملجم کلاس کارویٹس، جن کو اب بابر کلاس کے نام سے جانا جاتا ہے، ان تمام شپس میں نیا ورٹیکل لانچ سسٹم نصب کیا جائے گا۔ اس سسٹم کو ترک کمپنی راکٹسان غالباً انٹیگریٹ اور ٹیسٹ کرے گی۔ اس سے پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاک نیوی کی بابر کلاس شپس میں چائنیز HQ-16 سرفیس ٹو ایئر میزائل کا نیول ورژن نصب ہوگا۔ بابر کلاس کی 2 شپس پاکستان میں کراچی شپ یارڈ میں انڈر کنسٹرکشن ہے، جبکہ 2 پر ترکی میں کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس شپ کی تمام تر صلاحیتوں اور سسٹمز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سوڈان کی فوج نے کہا ہے کہ اس کی مشرقی سرحدوں پر ایتھوپیا کی فوج نے ہفتے کے روز حملہ کیا ہے۔ سوڈانی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ البتہ میڈیا سورسز کے مطابق اس حملے کو پسپا کرنے کے نتیجے میں 21 سوڈانی فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ صبح سے شروع ہونے والی ان جھڑپوں میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا اور یہ دوپہر تک جاری رہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت سوڈان اندرونی خلفشار کا شکار ہے اور آج سوڈان کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے درجنوں افسران کو ریٹائر کر دیا گیا ہے، جبکہ سوڈان کی فوج گزشتہ برس نومبر میں بھی ایتھوپیا کے وقتاً فوقتاً حملوں کو پسپا کر چکی ہے۔ فرینڈز، مصر میں کل سے شروع ہونے والی بین الاقوامی دفاعی نمائش ایڈیکس میں رشین کمپنی روسٹیک اپنے مختلف ٹائپ کے ہیلی کاپٹرز پریزنٹ کرے گی۔ گو کہ مصر پہلے ہی 30 رشین ساختہ کا-52 حاصل کر چکا ہے اور باقی 16 بھی جلد ڈیلیور کر دیے جائیں گے، لیکن اس نمائش میں دلچسپی لینے والے دیگر افریقی اور خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ مصر کی مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے روس اپنے کا-52، Mi-35P اور Mi-17 کے جدید ورژن V5 کو نمائش میں شوکیس کرے گا۔ اس وقت مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کے کئی ممالک 500 سے زائد رشین ساختہ ہیلی کاپٹرز استعمال کر رہے ہیں۔ روس نے اپنے Mi-28 کے لیٹسٹ NE ورژن اور نئے کا-226 لائٹ ہیلی کاپٹر کو حال ہی میں دبئی ایئر شو کے موقع پر بھی پریزنٹ کیا تھا۔ اس لائٹ ہیلی کاپٹر کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس میں سعودی عرب اور چین پہلے ہی دلچسپی دکھا چکے ہیں۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ چین بنگلہ دیش کو VT-5 لائٹ ٹینک کا پہلا بیچ جلدی ڈیلیور کر دے گا۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی منسٹری آف ڈیفنس نے دسمبر 2019 میں کہا تھا کہ اس نے اپنی آرمی کے لیے VT-5 لائٹ ٹینک آرڈر کیے ہیں۔ یاد رہے کہ VT-5 چین کی فوج اپنے سنکیانگ ملٹری کمانڈ کے تحت بلند پہاڑی علاقوں میں بھی تعینات کر چکی ہے۔ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق بنگلہ دیش نے چین سے 44 VT-5 ٹینک آرڈر کیے ہیں، جن کو بیچز کی صورت میں ڈیلیور کیا جائے گا۔ VT-5 صرف 33 ٹن وزنی ہے اور اس پر 1000 ہارس پاور انجن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مین گن 105 ملی میٹر جبکہ اس کی رینج 3 سے لے کر 5 کلومیٹر ہے، جو کہ آرمامنٹ کی ٹائپ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس کی زیادہ سپیڈ 70 کلومیٹر پر آور اور رینج 450 کلومیٹر بتائی گئی ہے۔ اس ٹینک کو سب سے پہلے نومبر 2016 میں شوہائی ایئر شو کے موقع پر انویل کیا گیا تھا۔ انڈین کمپنی بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ نے یوکرین کی سرکاری کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا ہے۔ معاہدے کے تحت BHEL اس یوکرینین کمپنی کے تعاون سے شپس میں استعمال کے لیے میرین گیس ٹربائن انجنز کے کچھ کمپوننٹس انڈیا میں تیار کرے گی۔ انڈین کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس کا یہ معاہدہ میک ان انڈیا کی کوششوں کے حوالے سے اہم قدم ہے اور کمپنی اس انجن کے کچھ کمپوننٹس مقامی سطح پر تیار کر کے کسی حد تک اس انجن کی تیاری کو لوکلائز کرنے میں کامیاب رہے گی۔
فرینڈز، ترکی کی انڈسٹری اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ ترکی کا مقامی سطح پر تیار کردہ میورن کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم بہت جلدی سب مرینز پر نصب کر دیا جائے گا اور ٹائپ 209 سب مرینز ایکسیپٹنس ٹیسٹ کے بعد اگلے سال نیول فورسز کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ان سب مرینز میں میورن سسٹم کی انٹیگریشن سے 20 مختلف سینسز میں بہتری لائی جا رہی ہے، جس میں نیویگیشنل سسٹمز اور ویپن سسٹمز کے علاوہ سونار، سگنل پروسیسنگ، کمانڈ اینڈ کنٹرول، فائر کنٹرول اور شپ نیویگیشن قابل ذکر ہیں۔ اس مڈ لائف اپ گریڈ پروگرام، جس کا آغاز 2015 میں ہوا تھا، اس کے تحت 2 سب مرینز کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، جاپان کے پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ جاپان اس وقت اپنی فورن اور سیکیورٹی پالیسیز کو ریوائز کر رہا ہے۔ آنے والے عرصے میں جاپان اپنی سیکیورٹی فورسز کو دشمن کی بیسز کو نشانہ بنانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ جاپانیز وزیر اعظم نے شمالی کوریا کی بڑھتی میزائل اور ٹیکنالوجی کے علاوہ چین کی بڑھتی عسکری قوت کے حوالے سے اپنی فوج کو خبردار کیا اور کہا کہ وہ اکتوبر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اس سیکیورٹی اور فورن پالیسی کو ریوائز کرنے والے پہلے جاپانی وزیر اعظم ہیں۔ فرینڈز، ایرانی پارلیمنٹ کے رکن فریدون عباسی دوانی نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر دفاع کے سابق معاون اور ایرانی جوہری پروگرام میں پس پردہ کام کرنے والے محسن فخری زادہ نے رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے فتوے کے باوجود جوہری ہتھیار تیار کرنے کے حوالے سے ایک نظام قائم کیا۔ فریدون دوانی ایٹمی توانائی کی ایرانی ایجنسی کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ خامنائی کے فتوے میں جوہری ہتھیار کے تیار کیے جانے، اسے ذخیرہ کرنے اور اسے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ دوانی کے مطابق فخری زادہ نے ایرانی جوہری صنعت کی پیش رفت کے لیے ابتدائی روڈ میپ تیار کرنے اور 20% تک تناسب سے جوہری ایندھن تیار کرنے میں کردار ادا کیا۔ یاد رہے کہ محسن فخری زادہ کو ایرانی جوہری پروگرام کا باپ قرار دیا جاتا تھا اور انہیں 27 نومبر 2020 کو اس وقت نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا جب وہ دارالحکومت تہران کے نزدیک سڑک پر گاڑی چلا رہے تھے۔ ایران نے اس کارروائی کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی تھی۔ امریکی کمپنی بوئنگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یو ایس آرمی اسپیشل آپریشنز ایویشن کمانڈ کے لیے مزید 6 چنوک بلاک 2 ہیوی لفٹ ہیلی کاپٹر تیار کر رہی ہے۔ اس معاہدے کی مالیت $246 ملین بتائی گئی ہے اور حالیہ آرڈر کے ساتھ امریکی فوج کے لیے MH-47G بلاک 2 چنوک ہیلی کاپٹرز کی تعداد 30 ہو گئی ہے۔ اس میں سے 4 ہیلی کاپٹرز پہلے ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ مراکش کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی ساختہ کاؤنٹر ڈرون سسٹم اسکائی لاک ڈوم خرید لیا ہے۔ مراکش کی آرمڈ فورسز کے آفیشیل فیس بک پیج پر کہا گیا ہے کہ اس سسٹم کے کچھ کمپوننٹس پہلے ہی ڈیلیور ہو چکے ہیں، تاہم اس ڈیل کی مالیت اور دیگر تفصیلات شیئر نہیں کی گئی۔ ملٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسکائی لاک ڈوم سسٹم کی اس ڈیل میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر شامل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے 24 نومبر کو مراکش کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے تھے۔ رشین کمپنی روسٹیک انٹرنیشنل کارپوریشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو 2017 میں تھارڈ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم کی منظوری اور اب آنے والے عرصے میں ڈیلیوریز کی یقین دہانی کے بعد سعودی عرب رشین ساختہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ادھر امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ وہ تھارڈ کی سعودی عرب کو ڈیلیوریز 2023 میں شروع کر دے گی اور یہ 2027 تک مکمل ہوں گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔